کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں؟ ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا عمل جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے۔ متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کے 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام، یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام، یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا ہے، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مکمل حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے۔ چوتھا عمل، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔
پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ پانچواں کام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ ایک درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائے، ایک حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے، اتنے حرام سے جو بچ جائے۔ سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے یہ مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے، کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر ایک دانق حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے۔ اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ 7ویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے، یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے۔ 8واں کام، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے۔ عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 9ویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت معروف ہے، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے، تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو حج کے برابر اجر نصیب ہوتا ہے۔ 10ویں اور آخری بات، علم ہے، دین ہے، تقوی ہے، مال نہیں، لیکن نیت خوبصورت ہے۔ نیت کیا کرتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میرا رب مجھے دے، میں بھی ایسے حج کروں، میں بھی ایسے عمرہ کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہو بنیتہ فاجرہما سوا، ایک حج پہ گیا ہے، ایک کے پاس مال نہیں، نیت اس نے کی ہے، فاجرہما سوا، جس طرح اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، گھر بیٹھے بھی اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے کام بھی بتائے ہیں جن کو کرنے سے انسان کو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ پہلا کام، اگر آپ باوضو ہو کے نیت کر کے مسجد میں آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو عمرے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ دوسرا کام، اگر آپ صبح کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور باجماعت پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے اور اٹھ کے آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، رب تعالی اس کا بھی اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر عطا کر دے۔ تیسرا کام، آپ اگر باوضو ہو کے چاشت کے 4 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں تو اللہ نے اس کا بھی اجر عمرے کے برابر۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم، میں تمہیں نہ بتاؤں کس کے بارے میں؟ ما ہوا، اس چیز کے بارے میں، خیر لکم،
خیر اعمالکم، بہترین عمل، اور ساتھ فرمایا ارفعها درجاتکم، تمہارے درجات کی بلندی، ازکاها عند ملیککم، تمہارے رب کے پاس سب سے پاکیزہ عمل، وخیر من انفاق الذهب والورق، سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، وخیر من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، اور جہاد سے بھی بہتر کہ تم ملو کافروں کو، تم ان کو مار دو، وہ تمہیں شہید کر دے۔ ان ساری چیزوں سے بہتر کیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ پانچواں طریقہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء، جو شخص گھر سے وضو کر کے غسل کر کے مسجد قباء جاتا ہے، 2 رکعتیں وہاں جا کے پڑھتا ہے مدینہ طیبہ میں، مسجد قباء میں، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ 3 چیزیں میت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، اہلو، رشتہ دار بھی جائیں گے، وہ لوگ بھی حتیٰ کہ جائیں گے جو تمہیں دنیا میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دن لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے دشمن بھی تیرے ساتھ جائے گا کہ آج تو مر گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہوگا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالہ، تیرا مال بھی جا رہا ہوگا، تیری متحدی میں کام کرنے والے بھی سکورنگ کرنے کے لیے جائیں گے، نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر تیری کوئی گاڑی ہے، اس وقت غلام ساتھ جاتے تھے اور گھوڑے اور خچر ساتھ جاتے تھے سوار ہو کے، اور ساتھ تیرا عمل بھی جائے گا، لیکن کچھ ہی وقت گزرے گا، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرے گا، آخر 4 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیا جائے گا، سب لوگ فارغ، اہل و عیال بھی واپس، یہ 4 پہیے گاڑیاں بھی واپس خالی آئیں گی، کوئی وہاں نہ آپ کا غلام رکے گا، نہ آپ کی چاہت کرنے والا رکے گا، نہ آپ کو اپنے سر پہ دنیا میں بٹھانے والا اور جس کو تم ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو، آج کوئی بھی وہاں نہیں رکے گا۔ سب مٹی ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے، بلکہ بار بار دیکھیں گے ہاتھ گندے تو نہیں ہو گئے، اپنے لباس کو جھاڑیں گے، واپس آ جائیں گے، تیرے ساتھ رہے گا تو تیرا وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، تیرا عمل باقی رہے گا۔ ادھر بند کوٹری میں تم گئے، بڑے بڑے کھلے ولاز میں رہنے والے سن لے، وہ بند کوٹری میں جب تم گئے، اگر ایمان والے ہوگے تو فرشتے سوال کریں گے من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، رب کے بارے میں سوال، اللہ کے نبی کے بارے میں سوال، تیرے دین کے بارے میں سوال۔ اگر تو دیندار ہوا تم جواب دو گے، اچھا جواب، صحیح جواب، فرشتے خوش بھی ہوں گے۔ اور فرشتے جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ ذوالجلال نے نیلی بنائی ہیں، اور زمین کو اکھاڑتے ہوئے دہشت و وحشت پیدا کرتے ہوئے آتے ہیں، اور آتے ہی بٹھا لیتے ہیں چودھری کو بھی، غلام کو بھی، بچے کو بھی جو بالغ ہے، بوڑھے کو بھی، اور کڑیل جوان کو بھی۔ بتاؤ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کو دنیا میں پہچانا ہوا، اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا، اس کی بات مانی ہوئی، تو یہ زبان بول کے کہے گی ربی اللہ، نہ اس میں رٹا لگانے کی ضرورت، نہ اس میں سوچنا کہ میں ہر وقت یہ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لوں۔ عمل ہوگا، توحید پہ کار بند ہوں گے، شرک سے بچا ہوگا، شرکیات سے پرہیز کیا ہوگا، صحیح جواب ہوگا۔ 3 سوالوں کے جواب دو گے مسلمانوں، آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے اس نے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے چاہنے والے کہاں چلے گئے؟ اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے۔ سنت بھی یہ ہے کہ قبر میں کوئی چیز نہ بچھائی جائے، اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے۔ میرے فرشتوں نہیں، باقی کام پھر ہوگا۔ جنتی بچھونے فوراً اس کے نیچے بچھا دو۔ البسوہ لباس الجنہ، یہ تو بہت مہنگا کپڑا پہنتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا اور اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا اظہار کرتا تھا۔ نہیں، یہ 3 کپڑے جس میں سلائی بھی نہیں ہوئی یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔
ابھی جنت تو نہیں آئی لیکن وعدے یہاں سے ہی پورے شروع ہو جائیں گے، پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ بند کوٹری میں آ گیا، بڑے کھلے گھر میں تھا، فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُ، اور اس کی قبر کو کھولا جائے گا، مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا، جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تھا مومن کا حال۔ اور مومن جو ہے جب اس سے حساب لینے کی بات ہوتی ہے وہ کہتے رک جاؤ، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، کہتے رکو میری عصر کی نماز رہتی ہے میں نماز پڑھ لوں، لیکن کہے گا وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، ایک وہ ہوگا جو کافر ہے، ایک وہ ہوگا جو عقیدے کا منافق ہے، اور ایک وہ ہوگا جو شک کرنے والا، دین میں شبہات اور یقین نہ کرنے والا۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا تو کہنے والا کہے گا فرشتہ من ربک، بتاؤ تیرا رب کون سا ہے؟ یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، یہ اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنے والا، یہ کسی اور کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی محبت جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ کرنی ہے کسی اور سے کرنے والا، یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری، وَكَأَنَّهُ يَتَذَكَّرُ شَيْئًا وَلَمْ يَدَّكِرْ، ہاں سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث کے الفاظ ہے، سوچے گا یہ لفظ تو سنا تھا، یہ تو تقریروں میں بھی لوگ کہتے تھے اللہ ہے اور اللہ ذوالجلال ہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن یاد نہیں آئے گا۔ پھر پوچھا جائے گا ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، پیغمبر کے بارے میں تمہارے نظریات کیا ہیں؟ تم کیا جانتے ہو؟ جس نے سنت کو اختیار کیا نہیں ہوگا، جس نے ساری زندگی بدعات کو سینے سے لگائے رکھا، جس نے اپنے بڑے کو، جس نے اپنے سینے سے نکلنے والی ایک بات کو ہی نبوت کا درجہ دے دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ کیسے کہے گا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنا پیغمبر مانا ہے؟ میں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، دین کا قانون اور آئین اور دستور اسے سمجھ آئے گا، اس کے مطابق وہ جواب دے سکے گا مومن۔ لیکن منافق جو ہے، کافر جو ہے اور شک کرنے والا جو سوچتا ہے لگتا نہیں ہے کہ دینداروں کا کچھ بن سکے گا، لگتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی کوئی کام آ سکے گی، ایسے شخص قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور دونوں ہستیاں آپ کے سامنے ہیں، ایک مومن ہے جس کو فرشتے کہیں گے اتنا تو بتا دو تمہیں جواب کیسے آئے، یہ بندہ مومن وہاں بھی کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، وعملت بما فی، میں نے اس پہ عمل کیا، اور دوسری روایتوں کے الفاظ ہیں وصدقت بہ، میں نے قرآن کی ہر بات کو سچا مان لیا، جو اس کے اللہ کے پیارے محبوب نے بات کی میں نے اسے سچا مان لیا۔ اس وقت پھر کہتا ہے جب اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، کہتا ہے رکو رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کیجئے، حتی ارجع الی اہلی، کیوں؟ میں جلدی واپس جاؤں اپنے اہل و عیال کی طرف، جا کے بتاؤں دیکھو نیک عمل کا مجھے بدلہ کتنا اچھا ملا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ، اس وقت تک سو جاؤ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اور ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں کافر ہے اور عقیدے کا منافق ہے، او المرتاب، اور دین میں شک کرنے والا۔ جب تینوں سوالوں کے جواب ایک ہی ہوتا ہے ہاں لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، خود فرشتے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ دین کو سمجھا، تجھے کیسے جواب آتے؟ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَ بَيْنَ اُذُنَيْ، دو کانوں کے درمیان ایک گرز اٹھاتے ہیں فرشتے جو اس کے دو کانوں کے درمیان مارتے ہیں، یہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہے پوری کائنات مل کے اس کو اٹھا نہیں سکتی، اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور مٹی بن جائے، اور یہ اسی طرح اس پہ عذاب شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں عذاب دینے کے لیے قیامت تک۔ ایسا مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا،
قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورت اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت
اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی. فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا. صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے. فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے کل لیلہ، ہر رات جمع کفی، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ثم نفس فیہما، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے فقرأ فیہما، اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدی يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسدی يفعل ذلك 3 مرات. ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونک کے اپنے سر پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور پہ اور اپنے جسم کے سامنے ہی حصے سے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے آپ کو دم کیا کرتے. اس صورت نے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں. سب سے پہلا پیغام یہ ہے بندہ مومن وہی اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جو توحید کو خالص کرتا ہے. اور سب سے بڑا پیغام اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کسی کو ساجی نہ سمجھا جائے. دوسرا اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات میں یہ آ جانا چاہیے کہ میں صبح اور شام اس صورت کی تلاوت کیا کروں. اور کبھی مجھے تیسرے پیغام کی طرف بھی ہر وقت توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان جب آ گیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے. آج ساری زندگی نوکری کرنے والا گھر کی خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر نہیں بنتا، اس کی قبر بن جاتی ہے. لیکن یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ انسان 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے. اور پھر
انسان سے تو ہر وقت گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان خطاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے گناہوں کو معاف کروانا یہ بھی ایک مومن کا مطلب اور مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، اور جنت کے واجب ہونے کی نوید سننا چاہتا ہے تو اس سورت کی تلاوت اور اس سورت کی فہم اور اس صحیح ترغیب کی روایت ہے 1668، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل ہے۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حتی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ جلال کے ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذوالجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو،
لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی سے، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہو، لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہو، بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا، بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں؟ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001،
ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا بنی علی فجلس على فراشه. میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف. کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی. یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا، لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی. لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا. آپ نے فوراً منع کر دی. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.